دوسری بیوی قسط نمبر 1۔ آپ مجھے بڑا قابل اور استاد سراغر خان سمجھتے ہوں گے، لیکن میں قابل بھی نہیں اور استاد بھی نہیں تھا۔ مجھ میں خوبی یہ تھی کہ میں اپنے فرائض کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو میرے پاس سائل یا مستغیث یا مشتبہ کی حیثیت سے آتے تھے، عزت و احترام سے پوری طرح دیانتداری اور خلوص سے پیش آتا تھا۔ اگر آپ مجھے اب بھی قابل اور استاد سراغر خان سمجھتے ہیں تو میں آپ کو اپنی ایک احمقانہ تفتیش کی کہانی سناتا ہوں۔ میں واردات کی رپورٹ کرنے والوں اور گواہوں کو وغیرہ کی حماقتوں کے جال میں آ گیا تھا، اور اس جال میں مجھے اپنے خلوص، فرض شناسی اور دیانتداری نے بھی پھنسایا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جسے ارد گرد کے دیہات والے شہر کہتے تھے، کیونکہ اس میں سے پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی، اور یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا، ورنہ آج کل کے معیار کے مطابق یہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک اس کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ یہ آدمی مسلمان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اگر یہ 2 گھروں کا جھگڑا ہوا تو ان میں صلح صفائی کروا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی خاوند کے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن خاوند اس آدمی کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ مختصر یوں ہے کہ اس خاوند کی یہ دوسری بیوی تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، آپ اسے حلیم کہہ لیں۔ اس نے 8-9 سال گزرے پہلی شادی کی تھی، لیکن وہ اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے اس آدمی سے جو رپورٹ تھانے درج کرانے آیا تھا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر دیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے 18-19 سال کی بیٹی کا رشتہ 32-33 سال کی عمر کے اس آدمی کو صرف اس لیے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے اچھے تھے، اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ اس کا اپنا تھا، وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا، اور وہ حویلی بھی اس خاندان کی اپنی تھی۔ حلیم نے رشتہ لینے کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور اس کے حقوق پورا کرتا رہے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ حلیم کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے حلیم کی شرط منظور نہ کی اور کہا کہ پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے، اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان لڑکی کے نام کر دے، اور یہ بھی کہ وہ 10,000 روپیہ حق مہر کے علاوہ 100 روپیہ ماہوار لڑکی کا خرچ لکھ دے۔ حلیم نے یہ شرائط مان لی۔ اسے اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی، اور لڑکی بہت خوبصورت بھی تھی، وہ نوجوان بھی تھی۔ حلیم نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا، 10,000 روپیہ حق مہر اور 100 روپیہ ماہوار خرچ بھی لکھ دیا۔ اس زمانے میں 10,000 روپیہ اور 100 روپیہ ماہوار بہت زیادہ رقمیں تھیں۔ 5-6 افراد کا کنبہ 1 روپیہ روزانہ میں بڑی اچھی روٹی کھا سکتا تھا۔ 100 روپیہ ماہوار تنخواہ پانے والا آدمی امیر سمجھا جاتا تھا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک، سلیقہ شعور، بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی تھی۔ اس نے شادی کو قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ رہنے دی، مگر حلیم لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کو 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ حلیم نے لڑکی کو 1 سال میں صرف 2 مرتبہ گھر آنے کی اجازت دی، اور وہ بھی 2 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس نے اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی وغیرہ اس کے گھر آ کر لڑکی سے مل سکتے ہیں اور جتنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں۔ دونوں کے گھر اسی قصبے میں تھے اور کچھ دور دور تھے۔ حلیم کا یہ رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ ماں باپ نے لڑکی کی جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ دوسری بیوی لاپتہ۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے، اس کی بیوی حلیم کی ساس حلیم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے گئی۔ اسے حلیم اکیلا گھر ملا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو حلیم نے بتایا کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں ان کا انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ حلیم نے 3-4 بار کہا کہ وہ چلی جائے، اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اسے خود اس کے گھر یعنی میکے بھیج دے گا۔ ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن لڑکی کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا۔ بہن گھر نہیں تھی۔ حلیم نے اس لڑکے کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، وہ ذرا دیر سے آئے گی۔ 1-2 روز بعد لڑکی کا باپ حلیم کے گھر گیا، اسے بھی حلیم نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے حلیم سے کہا کہ وہ اسے بلا دے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے
کہ وہ دیکھے وہ کس گھر میں ہے۔ حلیم نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ باپ نے محسوس کیا کہ حلیم کچھ پریشان اور اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے لڑکی سے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ باپ چلا گیا اور لڑکی کی ماں کو بتایا کہ حلیم کا رویہ ٹھیک نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں بھی والدین سے ملنے سے روک دیا، اور لڑکی شاید کمرے میں ہوتی ہے اور حلیم کہہ دیتا ہے کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں طیش میں آ گئی۔ وہ شام کے بعد جب رات اندھیری میں ہو چکی تھی حلیم کے گھر چلی گئی۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے ہاں گئی۔ وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن تالا لگا ہوا ہے۔ اسے پڑوسیوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہی اور وہ سب سمجھتی ہیں کہ اپنے گھر گئی ہے۔ ماں سمجھی کہ اس کی بیٹی حلیم کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں گئی اور حلیم کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ حلیم کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی۔ تم نے اپنی بیٹی ہمیں دی تھی، حلیم کی ماں نے کہا۔ اس نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم حلیم سے کہہ کر تھک گئے کہ اپنا علاج معالجہ کرواؤ، کسی پیر فقیر کی مریدی کرو، کسی خانقاہ پر جاؤ، ماتھا رگڑو، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن وہ دوسری شادی کرنے پر تلا ہوا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم اپنی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی۔ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ حلیم ماں باپ کے گھر جاتا ہے، نہ اس کی دوسری بیوی کبھی گئی ہے۔ اس سے حلیم کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ حلیم نے کسی وجہ سے لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تھانے رپورٹ کرا دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اسے حلیم پر شک کس بنا پر ہوا ہے۔ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا، حق مہر بھی بہت زیادہ تھا اور ماہوار خرچ بھی زیادہ۔ اس نے بہتر یہی سمجھا ہوگا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگا دوں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا۔ اس پر اپنے والدین کا دباؤ بھی پڑ رہا ہے۔ وہ حلیم کی پہلی بیوی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ مجھے یہ 4 دیواری کی دنیا ایک معمولی سا ڈرامہ نظر آتا تھا۔ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کرا دینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ایسی وارداتیں راجوں مہاراجوں اور بہت بڑے جاگیرداروں کے ہاں ہوتی ہیں۔ میں نے رپورٹ لکھنے کی بجائے حلیم سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو پرائیویٹ کپڑوں میں حلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی اور کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ حلیم کے سسر اور سسر کے بیٹے کو میں نے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ حلیم کا گھر دور نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حلیم نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے بریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 5 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے کی جیب میں سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے یہ نوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور اسے کہا جاؤ اور اسے ساتھ لے آؤ، وہ واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ اس پر میں نے غصے کا اظہار نہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ 1 گھنٹے سے کم عرصے میں وہ حلیم کو ساتھ لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے حلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کتنی بار 5 روپے دیتے رہتے، صرف 2 بار، تیسری بار ہتھ کڑیوں میں جھگڑے ہوئے یہاں آ جاتے۔ یہ لو اپنے 5 روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گھورا وہ وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حلیم نے مجھ سے 5 کا نوٹ لے لیا۔ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا۔ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میرے حوصلہ دینے پر بھی اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ تم تھانے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل کو 5 روپے دے کر کیوں یہ کہلوایا تھا کہ جاؤ کہہ دینا وہ گھر نہیں ہے۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا کہہ دو محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو 5 روپے کا جو نوٹ دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں کانسٹیبل یا عدالت کے ہر کارے کو ٹالنے کے لیے عام لوگ 8 آنے اور امیر لوگ 1 روپیہ دیا کرتے تھے۔ 5 روپے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کا جرم معمولی نہیں، اور اگر جرم معمولی ہو تو یہ بہت زیادہ گھبرا گیا ہے۔ 1 رات حوالات کے اندر گزارو۔ میں نے کہا کل صبح تک میرا خیال ہے تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بدکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئی جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار
اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کی طرح بولا، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں مظلوم ہوں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو تمہاری اتنی مدد کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو، میرا خیال ہے تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے۔ مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بیوی کو قتل کروا دیا ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، وہ خود ہی کہیں بھاگی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ وہ تو سنا ہے بڑی فرما بردار اور نیک لڑکی تھی، اور اس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، اس نے کہا، یہ دوسری اصل شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرما بردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے ایک ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا تھا، پھر اسے روپیہ پیسہ دیتا رہتا کہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ میں نے اس پر ذرا سختی شروع کر دی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں کی نیت اچھی نہیں اور اسے غلط سبق دیتی ہوگی، مگر لڑکی کا رویہ بگڑا رہا۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور باپ سے بھی کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور 10,000 روپیہ حق مہر لکھ دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 دن گزرے، میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، خیال تھا کہ غسل خانے میں گئی ہوگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ خود گئی ہے خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5 روز بعد اس کی ماں آئی، وہ آتی رہتی تھی، بیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا اور اپنی بیٹی کے لیے باداموں وغیرہ کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تم بھی کھایا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس عورت کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ اس کی بہن کی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن اپنے گھر گئی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے، اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ میری بیوی ماں باپ کے پاس نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی۔ بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھگانے میں اس کی ماں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا ہے۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ اس نے کہا، تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں؟ اس کی ماں آئی، بھائی آیا، اب میں آیا ہوں، تم سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہو کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ میں شام تک یہیں رہوں گا، وہ آ جائے گی۔ میرے لیے یہ پریشانی کچھ کم نہیں تھی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے مشتبہ سمجھ کر روب سے بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، گھر کے سارے کمرے دیکھ لو، اوپر چلے جاؤ، تمہیں بیٹی کہیں نظر آ جائے تو 2-4 دنوں کے لیے گھر لے جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں شام تک ٹھہروں گا۔ میں نے کہا، میں تمہیں 2 منٹ بھی یہاں اور ٹھہرنے نہیں دوں گا، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے غصے کا جواب غصے سے دیا تو میں نے جل کر کہا، اپنی بیٹی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں نے پورا مکان دے کر
اسے تم سے خریدا ہے، یہ میری مہربانی ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دے دیتا ہوں۔ وہ واہی تباہی بکتا نکل گیا اور آج آپ نے بلا لیا ہے، میرے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو سنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کسی پر شک ہے تمہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی، اسے کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تم نے پہلے روز ہی اپنی ساس سے کیوں نہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی صبح سے غائب ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ تمہیں جب یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری بیوی غائب ہے تو تم اس کے ماں باپ کے پاس کیوں نہ چلے گئے؟ میں سوچتا رہا، اتنے میں اس کی ماں آ گئی، اس نے جواب دیا۔ اس نے جب بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے تو میں چکرا گیا، مجھے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی، اسے بہت چکر دیے، اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چلاک نہیں جتنا احمق ہے۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اتنے دنوں سے لاپتہ ہے تو اس نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی؟ اس نے طرح طرح کی احمقانہ باتیں کر کے مجھے اپنا حامی بنانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی سے، اپنی زبان سے یہ کہنے میں اس کی بیوی بھاگی ہے، وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بھی نادم تھا، وہ دوسری بیوی کے فرار کو چھپانے کی کوشش میں تھا اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی گھوم پھر کر واپس آ جائے گی۔ میں نے حلیم کو دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا اور اس کے سسر کو بلایا، اسے خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی اس کے گھر سے برآمد ہو گئی یا پتہ چل گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپا رکھا تھا تو دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا، ان کے داماد نے اسے غائب کیا ہے۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کے داماد کو بھی بلا رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار مشورہ کر لے اور اسے بتائے کہ رپورٹ درج کرانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے حلیم کو بلا کر ڈرایا دھمکایا، بہت کوشش کی کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو خود ادھر ادھر کر دیا یا ٹھکانے لگا دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ رونے پر آ گیا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے یا اپنی ماں کی کوشش سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ حلیم میں اپنی بیوی کو قتل کرنے اور لاش غائب کرنے کی ہمت نہیں، البتہ یہ ممکن تھا کہ اس کے پاس پیسہ تھا جس سے وہ جرم کرائے کے قاتلوں سے کرا سکتا تھا۔ تاہم میں ابھی تک اسے گھریلو جھگڑا سمجھ رہا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ صلح صفائی کر کے پولیس اور عدالت کے چکر سے بچ جائیں۔ میں نے حلیم سے کہا کہ وہ کل پھر میرے پاس آئے، شاید اس کی بیوی واپس آ جائے۔ وہ بھی چلا گیا۔ 2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہ آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ تیسرے دن 2 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی دور اوپر ویرانے میں ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی، بھیڑیوں وغیرہ نے نکالی ہے اور کچھ کھا لی ہے۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لاش عورت کی تھی، خراب ہو چکی تھی، ابھی سوجی ہوئی تھی، گلی سڑی نہیں تھی۔ گیدڑوں اور بھیڑیوں نے اسے تھوڑی ہی دیر پہلے نکالا تھا اور کئی جگہ سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ چہرہ ابھی محفوظ تھا، جس پر خون نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے تیز دھار آلے سے نہیں مارا گیا۔ اسے درندوں نے جہاں سے نکالا تھا وہ گہرا گھڑا نہیں تھا۔ رات طوفانی بارش برسی تھی، بہتے پانی نے گھڑے سے مٹی بہا دی تھی جس سے لاش ننگی ہو گئی اور گیدڑ وغیرہ پہنچ گئے۔ لاش کے کپڑے درندوں نے چنا دیے تھے۔ میں نے کپڑے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں تھی، اس کے پاؤں میں شہری سینڈل تھے جو صرف شہروں میں پہنے جاتے تھے۔ میں نے لاش اٹھوائی اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کرایا۔ مجھے حلیم کی بیوی کا خیال آ گیا۔ یہ لاش میرے لیے مصیبت بننے والی تھی کیونکہ منادی کرا کے اس کی شناخت کرانی تھی۔ میرے تھانے میں حلیم کی بیوی کے سوا کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ حلیم کی بیوی نہیں تھی تو مجھے دوسرے تھانوں سے پتہ کرنا تھا کہ کسی کے ہاں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہوگی۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تھانے چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ حلیم، اس کے سسر اور ساس کو تھانے لے آئے۔ لاش کو دیر سے آنا تھا، حلیم وغیرہ پہلے پہنچ گئے۔ میں لاش کے کپڑوں کے چیتھڑے اور سینڈل لے آیا تھا۔ پہلے حلیم کو اندر بلایا اور اسے چیتھڑے اور سینڈل دکھائے۔ اس نے کہا اگر یہ ایک چیتھڑا دھو کر اسے دکھایا جائے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کپڑے کیچڑ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں نے سب سے بڑا ٹکڑا ایک کانسٹیبل کو دیا کہ اسے دھو لائے۔ یہ پھولدار کپڑا نما ریشمی تھا۔ کپڑا دھل کر آیا تو حلیم نے پہچان لیا، کہنے لگا کہ رات اس کی بیوی نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ سینڈل بھی اس نے پہچان لیے۔
لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے حلیم کی ساس کو بلایا۔ اس نے دھلا ہوا چیتھڑا دیکھتے ہی کہہ دیا، یہ میری بیٹی کے سوٹ کا کپڑا ہے۔ لاش کے ساتھ شلوار بھی اسی کپڑے کی تھی۔ سینڈل کے متعلق اس نے کہا کہ اس کی بیٹی اسی قسم کے سینڈل پہنتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا خاوند دوڑا آیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بین کرتی اور حلیم کو گالیاں دیتی تھی۔ میں لاش کے انتظار میں تھا، مگر ہسپتال سے پیغام آیا کہ لاش ضلع کے ہسپتال میں بھیجنی پڑے گی۔ میں نے حلیم اور اس کی ساس اور سسر کو گھر چلے جانے کا کہا اور انہیں بتایا کہ میں انہیں کل بلا لوں گا۔ میں لاش کو 20-22 میل دور بھیجنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ لاش دوسرے دن شام کو واپس آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے، اسے مرے ہوئے 15 سے 20 دن گزر گئے ہیں۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا گیا تھا۔ میں گردن پر نشان نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ گردن سوجی ہوئی تھی، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے حلیم، اس کی ساس اور سسر کو بلا لیا۔ تینوں نے لاش کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہا، یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تائید کر دی اور پھر حلیم نے بھی کہہ دیا کہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ میں اس لیے مان گیا کہ یہ حلیم کی بیوی کی لاش ہے کہ اس لڑکی کو لاپتہ ہوئے 15-16 دن گزرے تھے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ مقتولہ کو مرے ہوئے 15 سے 20 روز گزر گئے ہیں۔ تھانے میں مقتولہ کی ماں نے جو ادھم بپا کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ حلیم اس کی گالیاں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ لکھوں کہ اس کی بیٹی کو حلیم نے قتل کیا یا کرایا ہے، اور وہ یہ ثبوت بھی پیش کر رہا تھا کہ حلیم مقتولہ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا تھا۔ اس لیے یہ مانا نہیں جا سکتا کہ لڑکی خود باہر نکلی ہو اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور اسے آبادی سے دور لے جا کر قتل کر دیا۔ حلیم نے اپنی صفائی میں شور شرابہ برپا کر دیا۔ مجھے اب 302 کی رپورٹ درج کر کے پرچہ کرنا ہی تھا۔ لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے حلیم کو مشتبہ بٹھا لیا۔ اس نے مجھے 2 روز پہلے جو بیان دیا تھا، اس میں ایسی وجوہات پائی جاتی تھیں جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھیں۔ مثلاً مقتولہ کا حلیم سے یہ کہنا کہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کا حلیم کی مردانگی پر طنز کرنا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے رہنا۔ حلیم کے ساتھ یہ دھوکہ بھی آیا تھا کہ اس سے مکان لکھوا لیا گیا تھا، مگر لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جو بزدل کو بھی دیر بنا دیتی ہیں۔ لاش وارث لے گئے۔ میں نے حلیم کو تھانے میں رکھا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ حلیم کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ بڑی سنسنی خیز واردات تھی۔ حلیم کا باپ اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھانے آ گئے۔ میں نے حلیم کو حوالات میں بند نہ کیا، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے ان کے کمرے میں بٹھایا اور خود گھر چلا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد تھانے گیا اور حلیم کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دق کا مریض ہو۔ خوف سے اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے بچنے کی بہت گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ بتا دے کہ اس نے بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اور موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے بھی کبھی اس سے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دن کے وقت اکثر کام سے باہر رہتا تھا، کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے نکلی ہے یا نہیں۔ اس طرح رات کو کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا رات اس نے کس وقت اسے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا؟ اس نے بتایا تقریباً 2 بجے پیشاب کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اس وقت اتنا تجربہ کار تو نہیں تھا کہ پھر بھی مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ شخص ایسا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوا سوال در سوال کے سلسلے اور جرح سے کوئی استاد ہی بچ سکتا ہے۔ اس آدمی میں مجھے کوئی چالاکی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بری قرار نہ دیا۔ یہ ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر بیوی کو گلا گھونٹ دیا ہو اور لاش وہاں دفن کر آیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوست یا کسی اور کی مدد لی ہو۔ اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔